ہری پور کے بائی پاس پر آج 7 اکتوبر 2025 بروز منگل ہری پور کے ایک مدرسے جامعہ عربیہ مفتاح العلوم کے ایک صدر مدرس حضرت مولانا فیضان اللہ صاحب ایکسیڈنٹ کے اندر بائک حادثے میں شدید زخمی ہوئے۔ آپ کو منتقل کیا گیا ٹراما سینٹر ہری پور کے اندر اور وہاں کافی دیر زیر علاج رہے، لیکن چونکہ آپ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا سر سے، اس وجہ سے آپ جان افری کے سپرد کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت مولانا فیضان اللہ صاحب ایک ہری پور کے علماء کے اندر آپ کا بڑا نام تھا اور تقریباً عرصہ 18 سے 20 سالوں سے ہری پور کے اندر اپنی تدریسی خدمات اور فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جامعہ عربیہ مفتاح العلوم کے ساتھ ساتھ آپ گاؤں دروازہ کی جو جامع مسجد ہے وہاں پر تقریباً عرصہ 10 سے 12 سال سے امامت اور خطابت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے تھے۔ آپ علوم کے ماہر تصور کیے جاتے تھے اور ہری پور کے اندر جو ایسے علماء جو علوم کی مہارت رکھتے ہیں وہ حضرت مولانا فیضان اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا تھا۔ آپ کے والد گرامی بھی عالم تھے اور حضرت مولانا فیضان اللہ صاحب خود بھی ایک پائے کے عالم تھے۔ آپ کا گھرانے کا علمی خاندان کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق تھا۔ بیسیکلی تو آپ کوہستان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کچھ عرصہ قبل ان کے آباء و اجداد کوہستان سے سوات کے ایک علاقے میں منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت ہری پور کے اندر ایک عرصہ غریب الوطنی کی آپ نے زندگی گزاری اور یہاں پر باہر سے آ کر کے ایک عرصے سے یہاں پر رہ رہے تھے۔ گاؤں دروازہ کے اندر وہ امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کھلابٹ کے اندر اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ آج قسمت کے کھیل نے ان کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا کہ مدرسے کے اندر سبق پڑھا کر وہ جس وقت روانہ ہوئے اور بائی پاس کے اوپر آپ کا موٹر سائیکل چڑھا تو وہاں کوئی دوسرا موٹر سائیکل بڑی سپیڈ سے تیزی سے آ رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو ٹراما سینٹر میں منتقل کیا گیا، لیکن نبرد آزما نہ ہو سکے اور اپنی جان افری کے سپرد کر گئے۔ آپ کا پہلا جنازہ آپ کے گاؤں میں دروازہ کے گاؤں کے لوگوں نے ادا کیا اور اس کے بعد مفتاح العلوم عربیہ مفتاح العلوم میں آپ کے طلباء نے، علماء نے اور ہری پور کی مذہبی شخصیات نے آپ کے جنازے میں شرکت کی 9:15 بجے آج رات کو، اور پھر اس کے بعد آپ کی میت کو ان کے ورثاء کے ساتھ اپنی آبائی علاقے سوات کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ انسان کی زندگی بڑی تھوڑی ہوتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت اس کی موت آ جائے گی۔ اتنی بہترین علمی شخصیت اور علوم کے اندر مہارت والے عالم یوں اچانک ان کا چلا جانا، یہ یقیناً ہری پور کے لیے ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑا علمی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل نصیب فرمائے۔